سامعین محترم، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اس دنیا میں جو اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ایک فطرتی انداز میں رکھا ہے، ایک فطرت پہ رکھا ہے، جس سے ہماری صحت وابستہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے بنائے کردہ پیدا کردہ جو فطرتی عوامل ہیں جو ہمیں حاصل ہیں دنیا میں، اس کو خراب کر دیں گے، اس میں تبدیلی پیدا کریں گے تو پھر ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ماحول کو آلودہ کرنا، فطرت کے بنائے ہوئے نظام کو بگاڑنا، اس میں تبدیلی پیدا کرنا، جو پاکیزہ فضا، پانی، خوراک، غذا، اللہ کی نعمتیں ہمارے لیے اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ نے پیدا کی ہیں، اس کو آلودہ کرنا، خراب کرنا، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ کوئی ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں پوری دنیا کے سائنسدان، ڈاکٹرز، تعلیم یافتہ لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ انسان کی بقا کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اس آلودگی کا کوئی حل نکالیں، اس کو کنٹرول کریں، اس میں کمی لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ یہ ختم ہو جائے۔ یہ انسانی بقا کے لیے لازم ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر جس طرز پہ ہم چل رہے ہیں، صنعتی آلودگی، صنعتی جو ایک ترقی حاصل کر چکی ہے دنیا، اور اس کی وجہ سے جو آلودگی پھیل رہی ہے پوری دنیا میں، اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے اور اسی طرح آلودگی پھیلتی رہے اور ہمارا طرز زندگی جس طرح بھی ڈھل چکا ہے یا مزید بگڑ رہا ہے، یہ اسی طرح جاری رہا تو پھر انسانی بقا کے لیے بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا ہیں۔ جیسے کہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ اسلام قیامت تک کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، رہنمائے زندگی ہے۔ قرآن کریم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو قرآن کی تشریح و شرح ہیں، بیان ہے، اس میں ہماری دنیا کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جس خالق نے، جس رب نے یہ فطرت پیدا کی ہے، وہ ہمیں اس فطرت کی بقا اور اس کو اپنے اس انداز میں باقی رکھنے کا جس میں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، کوئی فارمولہ، کوئی قانون، کوئی ضابطہ عطا نہ کرے، لازمی وہ ادا کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ ہمارے لیے تعلیمات موجود ہیں۔ یہ مسائل تو آج کے ہیں یا اس صدی کے ہیں، پچھلی جو گزشتہ صدی ہے جس میں مشین ایجاد ہوئی، کارخانے لگے اور یہ گاڑیاں، یہ چیزیں، یہ دھواں، یہ آلودگی جو نئی پیدا ہوئی ہے، یہ 100-200 سال پہلے نہیں تھی، یہ اس دور کا مسئلہ ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے
کہ قرآن میں جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں اور حدیث مبارک میں جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں وہ 1400 سال پہلے اس میں اس کا حل موجود ہے. کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ اللہ رب العزت کو تو سب معلوم ہے، انسان کو پیدا کرنے والی ذات ہے اللہ. تو جو تعلیمات، جو احکام، جو رہنمائی قرآن میں اللہ نے ہمیں دی ہے اس میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں، انہیں سیکھیں، سمجھیں اور انہیں اپنی زندگی میں لاگو کریں. تو سامعین محترم، آلودگی کا مفہوم یہ ہے کہ جو فطرت کا پیدا کردہ نظام ہے اس میں تبدیلی اور تغیر پیدا کیا جائے، اس میں بگاڑ پیدا کیا جائے، یہ آلودگی ہے. فطرت نے ہمیں سانس لینے کے لیے صاف ہوا، آکسیجن فراہم کی ہے. اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے. ہم نے کوئی ایجاد نہیں کی. ہم پہلی سانس سے آخری سانس تک جتنی سانسیں لیتے ہیں یہ سب اللہ کی فری میں دی ہوئی آکسیجن ہے، ہوائیں ہیں جو اللہ نے اس پوری ہماری دنیا میں رکھی ہوئی ہے. اس دنیا سے باہر نہیں ہے. جتنا ابھی تک سائنسدان تحقیق کر چکے ہیں اس دنیا سے باہر نہیں ہے. اس دنیا میں اللہ نے رکھی ہے، فری ہے. کوئی ہمیں پیسہ دینا نہیں پڑتا، کوئی ہمیں ایجاد نہیں کرنی پڑتی کہ آکسیجن جو ہے وہ بنائیں گے پھر استعمال کریں گے. ایسا نہیں ہے. اگر یہ بھی اللہ نے انسانوں کے اختیار میں دے دیا ہوتا تو یہی جو دنیا پہ قبضہ کرنے والے لوگ ہیں، چند خاندان ہیں، یہ اس آکسیجن کو بھی انتہائی مہنگا کر دیتے. ہم ان کے پورے غلام ہو چکے ہوتے کہ بھئی آکسیجن خریدنی ہے تو فلاں کمپنی کی آکسیجن آپ لیں گے تو آپ زندہ رہیں گے، نہیں لیں گے تو پھر آکسیجن کے بغیر زندہ کیسے رہیں گے. تو الحمدللہ دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں. پانی ہے، اللہ نے فری اور وافر ہر چیز اللہ نے پانی سے پیدا کی. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سورۃ الانبیاء میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز ہم نے پانی سے زندہ کی ہے، زندہ رکھی ہے. تو اگر یہ پانی بھی پیسوں پہ ہو جاتا، آج کل بعض جگہوں میں ہے جہاں پر پانی کے مسائل ہیں، بلکہ برطانیہ میں جیسے ہمارے ہاں بجلی مہنگی ہے وہاں پانی بھی مہنگا ہے. مسجدوں میں پانی استعمال کرتے ہیں تو ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ انتہائی احتیاط سے استعمال کریں، اور ایک دفعہ جو غسل کرتا ہے اس کا تقریباً جو پاکستانی خرچ ہے وہ 200 سے 300 روپے آتا ہے. اس پانی کا جو بل آتا ہے ایک دفعہ جو غسل کرتا ہے. تو وہ لوگ بہت احتیاط سے استعمال کرتے ہیں. بعض جگہوں میں فری ہے، دوسرے ملکوں میں بھی اسی طرح ہے. ہمارے ملک میں الحمدللہ ابھی تک یہ سستا ہے اور تقریباً فری ہے. لیکن اگر یہ بھی اسی طرح ہوتا کہ اتنی قیمت دو گے تو پانی پینے کا ملے گا، نہیں دو گے تو نہیں ملے گا، تو پھر سوچئے کہ ہماری کیا حالت ہوتی. تو یہ اللہ رب العزت کا پیدا کردہ نظام ہے، فطرت ہے. اللہ نے ہمیں صاف ہوا دی ہے، صاف پانی دیا ہے، کھانے کی ہمیں صاف طیبات اللہ ذکر کرتے ہیں اپنی نعمتوں میں سے کہ میں نے پیدا کی. کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو میں نے پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. اللہ پاک بھی فرما سکتے تھے جو حلال ہیں تمہارے لیے، نہیں، پاکیزہ. جو حلال ہیں سب پاکیزہ ہیں، بہترین ہیں، صاف ستھری ہیں. ناپاک چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال نہیں کی. تو یہ سارا قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے، فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے. اس نظام کو بگاڑنا، اس میں تبدیلی لانا، اس کو خراب کرنا، اس کو آلودگی بولتے ہیں. اور ماحول جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے. ما اس میں موصول ہے اور حول کہتے ہیں، ویسے تو اس کا معنی لغوی ہے پھر جانا، پھر کے آنا، جیسے سال پھرتا ہے. اور اس کا مفہوم ہے کہ جو ارد گرد ہے ہمارا، آس پاس جو ہمارا ہے. فلما اضاءت
ما حولہ قرآن میں بھی ہے، مثال اللہ نے دی ہے کہ ایک آدمی آگ جلاتا ہے، پھر جب روشن ہو جاتی ہے روشنی ما حولہ، اس کے ارد گرد کچھ جگہ جو ہے وہ جب روشن ہو جاتی ہے، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی الظلمات۔ تو ما حول یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے جو ہمارے ارد گرد ہے، ہماری ذات اور اس کے ارد گرد، یہ ماحول ہے۔ تو ماحولی آلودگی، ماحولیاتی آلودگی وہ یہی ہے کہ جو ہمارے ارد گرد ہے ہم اس کو جو ہے خراب کریں، اس کے جو فطرتی تقاضے ہیں اس میں تبدیلی پیدا کریں، تو یہ ماحولیاتی آلودگی ہے۔ تو سامعین محترم، اسلام نے ہمیں بڑی بنیادی تعلیمات دی ہیں جس میں اس کا حل ہے، اس زمانے کے اس مسئلے کا حل ہے۔ اگر ہم ان تعلیمات پہ عمل کریں گے تو یہ معاملہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، کہ جو پاکیزگی ہے، صفائی ستھرائی ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ نصف ایمان ہے۔ دونوں معنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ ہم جب دینی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، اسلامی شریعت پڑھتے ہیں، تو جو مروجہ ہمارا نصاب ہے مدارس کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑا حصہ ابتدائی فقہ میں ہمیں طہارت کا پڑھایا جاتا ہے، ہر کتاب میں، کیونکہ اسی سے ابتدا ہوتی ہے۔ ہم نے صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے اللہ کی، تو اب جو ہے ہمیں اس عبادت کے لیے ہمارے لیے لازم کر دیا گیا ہے کہ تم پاک ہوگے تو تب یہ عبادت کے اہل ہوگے، یہ کر سکو گے۔ ناپاکی کی حالت میں عبادت نہ مقبول ہے نہ کی جا سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے جتنی بھی عبادات ہم دیکھتے ہیں عمومی، اس میں اندرونی پاکیزگی سب کی سب، اور اکثر کے ساتھ بیرونی پاکیزگی بھی لازم ہے۔ اندرونی پاکیزگی جب تک ایمان نہیں ہے، جب تک تمہارا دل جو ہے وہ معطر نہیں ہو چکا ایمان کے ساتھ، تم جتنی عبادت کرو گے وہ عبادت شمار نہیں ہوگی، اس پہ کوئی اجر نہیں ملے گا جب تک اندرونی پاکیزگی نہیں ہے۔ ایمان ہی نہیں ہے، سارا دن نماز پڑھتا رہے، ایمان ہی نہیں ہے، سارا دن قرآن پڑھتا رہے، ایمان ہی نہیں ہے، ساری زندگی خیرات کرتا رہے، تو وہ جو اجر ملنا ہے اس کے لیے سب عبادات میں اندرونی پاکیزگی سب سے پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد اکثر عبادات ان کے لیے بیرونی پاکیزگی بھی شرط ہے۔ اب نماز ہے، طواف ہے، اسی طرح بہت ساری عبادات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، تو اب ہمیں بیرونی پاکیزگی بھی اختیار کرنی ہے۔ ہم بعض حالات میں قرآن کی تلاوت جو ہے ہم نہیں کر سکتے کہ ہم صاف پاک نہیں ہوتے، بعض حالات میں ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کہ ہم نے وضو نہیں کیا، ہم پاک نہیں ہیں، صاف نہیں ہیں، بعض حالات میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ سب بیرونی پاکیزگیاں ہیں، اور یہی طہارت ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت نہیں تو پھر ایمان نہیں، اندرونی پاکیزگی طہارت نہیں تو ایمان نہیں، اسی طرح بیرونی پاکیزگی نہیں تو پھر عبادات نہیں، عمل صالح نہیں۔ جیسے پچھلے جمعہ سورۃ العصر کی جو تفسیر ہے اس میں 4 جو اعمال ہیں ان میں سے ایک پہلا ایمان ہے، پھر عمل صالح ہے۔ جو عمل صالح جو ہے اس کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہے، کیونکہ ایمان بیج ہے، عمل اس کے اوپر مرتب ہونے والا ثمرہ ہے، پھل ہے۔ آپ جب دیکھیں کہ پھل نہیں ہے، درخت نہیں اگا، تو بیج سمجھیں کہ وہ زمین میں دفن ہو گیا، وہ مردہ ہو گیا، کہ اس کے اثرات نہیں ظاہر ہو رہے۔ تو اسی طرح یہ پاکیزگی یہ شرط ہے ایمان کی، یہ شرط ہے عبادت کی۔
اور اسی طرح متعدد بے شمار احادیث مبارکہ اور آیات قرآنیہ وہ ہمیں ان آلودگی سے بچنے کا درس دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں جا بجا فرماتے ہیں کہ ہم نے میزان کو پیدا کیا، ہر چیز کو اعتدال پہ رکھا، ہر چیز کو ایک خاص وزن پہ، ایک خاص لمٹ میں رکھا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہر چیز اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک خاص وزن پہ، ایک اعتدال پہ رکھی ہے، اور جو لوگ اس کو خراب کرتے ہیں، اس میں تبدیلی لاتے ہیں تو پھر نقصان اٹھاتے ہیں، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ اس میں جب بگاڑ پیدا کیا، مختلف گیس ہیں، مختلف آلودگیاں ہیں، کچھ پانی میں ہم آلودگی پھیلا دیتے ہیں، ہوا میں، فضا میں آلودگی پھیلا دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ ہماری یہ فضا آلودہ ہوئی، ہمارا پانی آلودہ ہوا، ہماری غذائیں آلودہ ہوئیں، مختلف کیمیکلز اس میں ڈالنا شروع کر دیے، تو اس سے کیا ہوا؟ ہمارا نظام بگڑنا شروع ہو گیا۔ اب طرح طرح کی بیماریاں ہیں جو پہلے کبھی کسی نے سنی نہیں، طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب اس کا کیا حل کرنا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کریں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایمان کے جو اللہ نے حصے پیدا کیے ہیں اس میں سے افضل جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس میں سے جو ادنا ہے وہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کسی تکلیف دہ چیز کو جو تکلیف دینے والی ہے لوگوں کو، اس کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو دیکھیے، ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز جو انسان کو تکلیف دیتی ہے اس کو دور کرنا، اس تکلیف کو دور کرنا، یہ صدقہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو جو چیزیں ہمیں کینسر میں مبتلا کرتی ہیں، جو چیزیں ہمیں ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا کرتی ہیں، جو چیزیں ہماری نظر کو متاثر کرتی ہیں، ہمارے ذہن دماغ کو متاثر کرتی ہیں، ہمارے بدن کو متاثر کرتی ہیں، ہمارے ماحول کو بگاڑتی ہیں، تو ان کو دور کرنا بھی صدقہ ہے، ان کو دور کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو سامعین محترم، اس طرح کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ جو عالمی ماہرین ہیں آلودگی کو دور کرنے میں جو کوشش کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بہترین ذرائع، مختلف ذرائع ہیں جن سے یہ آلودگی دور ہو سکتی ہے، اس میں سے ایک بہترین جس پر سب متفق ہیں وہ ہے درخت لگانا۔ درخت جو ہے، اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے کہ جو ہمیں آکسیجن چاہیے، جو ہمیں ہمارے بدن کی ضرورت ہے، وہ یہ پیدا کرتا ہے، اس سے نکلتی ہیں، اور جو یہ نقصان دہ ہیں ہمارے لیے وہ یہ جو ہے جذب کر دیتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو آلودگی اس وقت 1400 سال بعد یا سمجھ لیں 1300 سال بعد وجود میں آئی، فضا کی آلودگی، کہ ہمیں مسئلہ درپیش ہوا کہ ہماری آکسیجن صاف نہیں رہی، یہ تو پہلے نہیں تھا۔ پہلے کہاں یہ دھوئیں تھے، پہلے کہاں یہ فضا کے اندر یہ پولوشن اور یہ آلودگی لوگ پھیلاتے تھے، ذرائع نہیں تھے اس کے۔ یہ تو ابھی کا ایجاد کرتا ہے، 100-200 سال سے پہلے نہیں ہے۔ یہ جو دھوئیں ہم دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے کبھی سانس کا مسئلہ، ہمارے کبھی سر درد، نزلہ، زکام، فلاں بیماریاں، یہ مسائل جو ابھی کے ہیں ان دھوؤں کی وجہ سے، اس آلودگی کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ اپنی امت کو بتا دو درخت لگانا یہ ایک صدقہ ہے، اپنی امت کو بتا دو کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، تاکہ لوگ یہ نیکی کریں، درخت لگائیں، اور جب ان کو ضرورت ہوگی، جس زمانے میں ہر زمانے کی ضرورت تھی لیکن اس وقت زیادہ ضرورت ہے، تو اس وقت جو ہے ان کو مشکل نہیں ہوگی اور ان کے لیے آسانی ہوگی۔ کتنی پیاری تعلیمات ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ حدیث مبارک ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ جب وہ شخص جس کو علم ہو جائے، قیامت آ جائے جس کے اوپر، قیامت کی گھڑی جس کے اوپر آ جائے، اللہ رب العزت ہمیں نہ دکھائیں وہ دن کہ ہماری زندگی میں قیامت آئے، اللہ اس سے پہلے ہی ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا لیں۔ بہرحال امتحان کا دور ہوگا، جو لوگ بھی آخری زمانے میں ہوں گے جن پر قیامت واقع ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس وقت میں ہوگا اور اس پر قیامت واقع ہونے لگے اور اس کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ ایک درخت لگا سکے تو اس کو وہ درخت لگا دینا چاہیے۔ حالانکہ درخت کو دیکھیے، جب جو لگاتا ہے بہت کم وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو لوگ دیہات کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو ان کے دادا پردادا نے درخت لگائے یا والد نے لگائے، یہ نسل اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اس کا پھل اور میوہ کھاتی ہے۔ اور جو یہ لگائیں گے، اگر اللہ نے زندگی دی 40-50 سال بعد، تو یہ اس کا میوہ کھا سکیں گے، لیکن یہ نہیں کھائیں گے، ان کی اولاد کھائے گی۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ تو اس میں بڑا وقت لگتا ہے اس درخت کو بڑے ہونے میں، پھر پھل دینے میں، میوہ دینے میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتنا وقت ملے کہ وہ ایک درخت لگا سکے تو اس کو وہ درخت لگا دینا چاہیے۔ اور یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمائی ہے۔ نہ یہ آلودگی تھی، نہ یہ پولوشن تھی، نہ یہ دھوئیں تھے، نہ یہ مشینری تھی، نہ یہ گاڑیاں تھیں، نہ یہ جہاز تھے، اور نہ یہ کارخانے تھے۔ تو سمجھانے کے لیے ہر بات میں حکمت ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمارے اچھے برے کو جانتے ہیں، تو جو قانون اللہ نے ہمیں دیا وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے چاہے ہمیں سمجھ نہ آئے، چاہے ہم سمجھیں کہ ہمارا تو نقصان ہو رہا ہے۔ بعض اوقات آپریشن کرنا پڑتا ہے، کوئی ناسور ہو تو بعض اوقات جسم کے حصے کو کاٹ دینا پڑتا ہے، لیکن وہ فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ اگر نہ کاٹا جائے تو پھر بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ احکام ایسے ہمیں لگیں گے، نظر آئیں گے کہ اس میں تو ہمارے لیے سختی ہے، کچھ نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن وہ نقصان نہیں ہوگا، وہ ہمارے فائدے میں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا وقت ملے، اتنا موقع ملے کہ وہ ایک درخت لگا سکے تو اس کو درخت لگا دینا چاہیے۔ اگرچہ یہ نیکی کا فائدہ تو تب ہوگا جب اس درخت سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کھیت اگاتے ہیں، یہ ایک بہترین صدقہ ہے کہ اس کھیت سے جو چرند پرند کھائیں گے، جو دانہ کھائیں گے، جو آ کر اس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے، یا عام لوگ جب اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا اس کے اعمال کا۔ حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں چیونٹیاں بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ جب کوئی کسان کھیتی باڑی کرتا ہے تو چرند پرند بھی آتے ہیں، اگرچہ اس کو برا لگتا ہے، وہ اس کے لیے انتظام بھی کرتا ہے، لیکن جو وہ کھا جاتے ہیں وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اللہ پاک اس کو صدقے میں لکھتے ہیں۔ چیونٹیاں، کوئی دانہ گر گیا کسی کھیتی کا تو چیونٹی کھا لیتی ہے، وہ بھی اس کے صدقے میں لکھ دیا۔ کتنی پیاری تعلیمات ہیں اور آج سے 1400 سال پہلے ہمیں دی گئی ہیں۔ تو سمجھیے اپنے اس اسلام کو، اپنے اس دین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، تو ساری زندگی کے تمام مسائل کا حل اس پہ موجود ہے۔ یہ آج اس پر ریسرچ کر رہی ہے دنیا کہ ماحولیاتی آلودگی کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے کنٹرول کیا جائے۔ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ مادی ہیں، کچھ معنوی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پر اس پر بیان ہوگا۔ مادی میں سے جیسے ہوا ہے، پانی ہے، یہ روشنی ہے، اس کی بھی آلودگی ہوتی ہے۔ جن شہروں میں بڑی بڑی لائٹیں لگی ہیں آپ دیکھیں، اس کا بھی انسان کی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ شور و شغب ہے، غذا ہے، دھول ہے، غبار ہے، یہ سب آلودگیوں میں شامل ہیں۔ اور کچھ معنوی ہیں، اور معنوی ان مادی آلودگیوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ جو معنوی آلودگیاں ہیں وہ یہ مادی آلودگیوں سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ یہ بنیاد ہے سوچ کی آلودگی۔ ہمیں آلودگی نظر ہی نہ آئے، ہمیں غذا خراب ہوئی، اس کا نقصان، اس کا اندازہ ہی نہ ہو کہ باسی خراب
کھانا کھائیں گے تو ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے، گندا پانی پئیں گے، صاف پانی نہیں پئیں گے تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، اپنے پڑوسی کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو پریشان کریں گے، گندگی پھیلائیں گے، اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کی آلودگی ہے اور یہ زیادہ خطرناک ہے۔ جب تک آپ کی سوچ میں ہی نہیں ہے، آپ سوچتے ہی نہیں ہے کہ بھئی آلودگی بھی کوئی چیز ہے، اس کا بھی کوئی نقصان ہے اور یہ بھی ایک گناہ کا عمل ہے، یہ بھی حرام عمل ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اور اس کے خلاف کوشش کرنا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا صدقہ ہے، عبادت ہے۔ جیسے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق۔ تو جب تک ہمارے ذہن میں ہی، ہمارا ذہن اس کو تسلیم ہی نہیں کرے گا، ہم مانیں گے نہیں اس بات کو، تو تب تک ہم ان سے چھٹکارا بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور چھٹکارا حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے رجوع الی اللہ، رجوع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی ہوئی تو اگلے ہفتے اس پر بات کی جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔